الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی عز و جاہ شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے زیباں ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار اور سب کا رازق و حاکم ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے ان نبیوں پر جنہیں نبوت و رسالت کے لیے چنا گیا، خاص طور پر آخر الزماں حبیب البشر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ کب شروع ہوا، کب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس کا کچھ بھی احساس ہمیں نہیں ہوا۔ ہم رمضان کے ایسے ساعتوں میں پہنچے ہیں، ان کچھ ساعتوں کے بعد عید کی شکل میں ہم لوگ رمضان کے اختتام پر پہنچنے والے ہیں۔ حاضرین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمعہ ہو سکتا ہے رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو۔ بعض لوگ رمضان کے آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ کہتے ہیں کہ الوداعی رمضان ہے۔ نہیں، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کے الفاظ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کہنے کا، بولنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ یہ چیز جان لیجئے، شریعت کے اندر کوئی بھی چیز الوداعی نہیں ہوتی ہے۔ الٹے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے
کہ یہ جو رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یہ غلط الفاظ کہنے کے بجائے یہ کہو کہ اے اللہ یہ رمضان تو نے ہمیں باحیات رکھا، رمضان نصیب فرمایا، آنے والے سال تک ہمیں باحیات رکھ اور آنے والا رمضان ہمیں نصیب فرما، یہ دعا کرنی چاہیے۔ حاضرین، میرے خطبے کے انشاءاللہ آج 2 پہلو ہوں گے۔ چونکہ عید قریب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی خطبے ہوئے ہیں وہ رمضانیات کے تعلق سے ہی تھے۔ یہ رمضان کے خطبے کی یہ آخری کڑی ہے۔ اس میں 2 موضوعات انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں گی، ایک صدقہ فطر اور عید الفطر کے احکام و مسائل انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ سب سے پہلے صدقۃ الفطر۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث آتی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، بعض الفاظ میں صدقۃ الفطر کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا۔ للصائم من اللغو والرفث، روزے کی حالت میں روزے دار سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، لغو کام ہوتے ہیں، بیہودہ کام ہوتے ہیں، تو یہ صدقہ فطر روزے دار کو ان ساری کوتاہیوں سے پاک کرتا ہے۔ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے صدقہ فطر ہے۔ وَمَنْ نَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ مَقْبُولَةٌ، نبی نے فرمایا جس نے صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر مقبول ہوا۔ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّن صَدَقَاتِ، اور جس نے صدقہ فطر کو عید کی نماز کے بعد ادا کیا، صدقہ فطر کا ثواب تو اسے نہیں ملے گا، عام صدقات میں سے وہ ایک صدقہ شمار کیا جائے گا، عام صدقے کا اسے ثواب ملے گا۔ اس حدیث میں غور فرمائیے گا، 3 باتیں ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، صدقہ فطر واجب ہے، فرض ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، صدقہ فطر دینے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کی حالت میں جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، اب آپ یہ دعویٰ کریں گے میں تو روزے میں کسی قسم کی غلطی نہیں کیا، گناہ نہیں ہوئے۔ یاد رکھیے، انسان ہونے کے ناطے کچھ گناہ ایسے ہیں جو شعوری طور پر ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو بے شعوری طور پر ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا احساس ہمیں ہوتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے روزے کی حالت میں آنکھ سے ہم سے گناہ ہوئے ہوں، روزے کی حالت میں کان سے ہمیں گناہ ہوئے ہوں، روزے کی حالت میں ہاتھ اور پیر اور اعضاء اور جوارح سے گناہ ہوئے ہوں جن کا ہمیں احساس نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ فطر ان ساری کوتاہیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک مقصد یہ بتلایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں نوازا ہے، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ سوسائٹی میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، ایک ایسا طبقہ بھی رہتا ہے جنہیں ہم مسکین، غریب، ضرورت مند، حاجت مند کہتے ہیں، تو یہ صدقہ فطر ان کے لیے کھانا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس حدیث سے تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے، صدقہ فطر کا وقت عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، عید کے بعد اگر ادا کیا جائے گا تو اس کے صدقہ فطر شمار نہیں کیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، صدقہ فطر جو دیا جاتا ہے، نبی نے جو کہا طعمۃ للمساکین، مسکینوں کا کھانا ہے۔ ایک بات دماغ میں رکھیے گا، عید کے دن سارے لوگ خوشیوں میں ہوتے ہیں، پکوان کی تیاریوں میں رہتے ہیں،
اچھے لباس کے پہننے کی تیاری میں جٹے رہتے ہیں، سوسائٹی میں کچھ ایسے محتاج ہوتے ہیں جنہیں یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی ہیں، اچھے کھانے کی توفیق انہیں نہیں ہوتی، اچھے کپڑوں کی توفیق نہیں ہوتی۔ شریعت کہتی ہے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کر دو تاکہ وہ تمہاری عید کی خوشی میں شریک ہو جائیں، یہ مقصد بتلایا گیا ہے۔ صدقہ فطر کتنا نکالنا، کس کس کو دینا ہے، کس کی طرف سے دینا ہے، آئیے حدیث کے روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر علی کل نفس، ہر مسلمان پر صدقہ فطر فرض ہے، ہر مسلمان پر۔ اب اس کی تفصیلات بتلائی گئی، حر او عبد، آزاد ہو یا غلام ہو، ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، صغیر او کبیر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صاع من شعیر او صاع من تمر، کتنا نکالنا ہے؟ جو میں سے 1 صاع اور کھجور میں سے 1 صاع، 1 صاع۔ اور دوسری حدیثوں میں دیکھیے، اس حدیث میں جو کا لفظ آیا ہے، کھجور میں سے نکالا جائے گا۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر کے بھی الفاظ کہے ہیں اور کشمش کے بھی الفاظ آئے ہیں۔ تو بہرحال غلہ، اناج، جسے میں اور آپ عام زبان میں کہتے ہیں کھانا، کھانے کی شکل میں صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں 1 صاع دیا جائے گا۔ 1 صاع یہ عرب کے یہاں ناپنے کا ایک پیمانہ ہے۔ اہل علم 1 صاع کو سامنے رکھتے ہوئے اندازہ لگا کر کہتے ہیں کہ 1 صاع 2.5 کلو گرام کا ہوتا ہے۔ آدمی کو جو بھی غلہ ہے، اناج ہے، جو وہ کھاتا ہے، جس کوالٹی کا کھاتا ہے، تو یاد رکھیں اسی کوالٹی کا اناج صدقہ فطر کے طور پر دیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں 2.5 کلو گرام، 2.5 کلو گرام 1 صاع کا وزن ہوتا ہے۔ اور اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، کب دینا ہے؟ تھوڑی بات تو حدیث میں آ گئی۔ رمضان کا آخری دن کا سورج غروب ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو گیا، فرض ہو گیا۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں شوال کا چاند نظر آ گیا تو صدقہ فطر آپ پر کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صحابہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صدقہ فطر عید کے 1 یا 2 دن پہلے نکالا کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو کیا معلوم ہوا؟ چاہے تو آپ عید سے پہلے بھی نکال سکتے ہیں، یہ گنجائش بھی رکھی گئی ہے کہ 2 دن پہلے اگر کوئی نکالنا چاہتا ہے تو نکالنے کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اب ایک مسئلہ سامنے آتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا غلہ دینا ہے، اناج دینا ہے، کھانا دینا ہے، کیا صدقہ فطر کو پیسے کی شکل میں ادا کیا جا سکتا ہے؟ اناج کے بدلے میں پیسہ دیا جا سکتا ہے؟ اہل علم کے 2 موقف ہیں سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا موقف دیکھیے، حدیث میں تو صاف ہے کہ اناج کا ذکر آیا ہے۔ سعودی عربیہ کے جتنے بھی علماء ہیں، جس کے اندر شیخ بن باز رحمہ اللہ ہیں، علامہ صالح العثیمین رحمہ اللہ ہیں، اکثریت تعداد ان کی یہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اناج کہا ہے، اناج دینا ہی افضل ہے، پیسے دینا جائز نہیں ہے۔ ایک موقف۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دوسرا موقف پیش کیا، کہا کہ ہاں اناج دینا افضل ہے، یہ بات بھی اناج دینا افضل ہے، لیکن سامنے والے کو جس کو ہم صدقہ فطر دے رہے ہیں اگر اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت نہیں ہے تو پیسے دیے جائیں، اس میں گنجائش ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، مجھے جو موقف معلوم ہوتا ہے غلہ دینا ہی افضل ہے۔ کیوں؟ نبی نے غلہ
کے الفاظ کہے ہیں، اسلام کے شعائر میں سے ہیں یہ بھی ہے، جیسے قربانی ہے، پیسے نہیں دیے جا سکتے، دینا ہے، اسی طرح یہ بھی چیز ہے۔ تو بہرحال واللہ عالم دو چیزوں پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزو، اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ایک عورت حاملہ ہے، حمل سے ہے، اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، کیا وہ عورت اس بچے کا صدقہ فطر نکالے گی؟ دیکھیے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ بچہ عید کے دن سے پہلے پیدا ہو گیا، عید سے پہلے پیدا ہو گیا، تو اس کا صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ ذرا آئیے ہم عید الفطر کے احکام و مسائل کو سنتے ہوئے چلیں۔ میرے عزیزو، عید الفطر کا جو تہوار ہے، جو عید آنے والی ہے، خوشی کا جو موقع ہے، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ کیوں؟ رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہمیں روزے کی توفیق دی، عبادت کی توفیق دی، تلاوت کی توفیق دی، زکوٰۃ کی توفیق دی، بہت ساری نیکیوں اور عبادتوں کی توفیق اللہ نے دی۔ اس کے بدلے میں ہم عید کے دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس دن کو خوشی کے دن میں ہم مناتے ہیں۔ سمجھ میں آئی عید کا مقصد؟ عید کے تعلق سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ہمیں نہیں آتی کہ عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہاتے تھے، غسل کرتے تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے، نبی سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر ملتا ہے، ان کا عمل ملتا ہے کہ عید کے دن وہ غسل کرتے تھے اور اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے جب گھر سے نکلتے طاق عدد میں کھجوریں کھا کر نکلتے تھے۔ یأکلوا التمرات یأکلوہن الوترا، طاق عدد میں 1، 3، 5، 7 اس طرح کے عدد میں کھجور کھا کر نکلنا گھر سے سنت ہے عید الفطر کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے پیدل جاتے تھے، پیدل جانے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پیدل جائیں، پیدل جانے میں سنت ہے۔ ہاں، اگر کوئی دقت ہے، مشقت ہے، عیدگاہ کافی دور ہے، یا کوئی بیمار ہے، قابل قبول عذر ہے، تو ایسے وقت میں سواری کا انتظام ہو سکتا ہے، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے سواری پر جانا یہ قابل قبول عمل نہیں ہے۔ عید کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے تھے اور واپسی میں ایک راستے سے آتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ دیکھیے کتنی گلیاں ہیں مردیشور میں، ہے نا؟ اگر کوئی سنت کو زندہ کرنا چاہے تو وہ کیا نہیں کر سکتا ہے؟ ایک گلی سے جائیے، دوسرے گلی سے واپس آ جائیے، نیت آپ کی ہے کہ مجھے سنت پر عمل کرنا ہے تو ضرور سنت پر عمل کرے گا وہ بندہ۔ اگر آپ کے دل میں ہے ہی نہیں ہے، آپ بہانے کریں گے، شیخ اتنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، یہاں سے گلیاں، یہاں سے نکلے تو وہاں نکلتے، یہاں سے نکلے تو وہاں نکلتے، تو پھر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو بہانے بھی بہت ہو جاتے ہیں۔ عید کی نماز کا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج نکل کر بلند ہوتا ہے، اس وقت عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اہل علم نے اندازہ لگایا کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد 10 یا 15 منٹ کے بعد عید کی نماز ادا کر لی جائیں۔ یہاں پر تو الحمدللہ شاید پورے موڑیشور میں سنت پر عمل ہوتا ہے، اگر صرف موڑیشور ہی نہیں، یہ پورے ساحلی علاقے کا جائزہ لیا جائے تو سنت پر عمل ہے ماشاءاللہ۔ ذرا آپ نیچے اتریں، نیچے کا مطلب ہے ہبلی، اس کے بعد ہمارے علاقے میں آپ چلتے جائیں تو آپ پناہ مانگیں گے جو وقت میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، 9، 9:30 بجے جماعتیں رکھی جاتی ہیں،
بولا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے 9:30 کا، 10 بھی ہوتا ہے، 10:30 بھی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سورج بلند ہونے سے لے کر اور ختم ہوتا ہے زوال تک ختم ہوتا ہے۔ زوال شروع ہو گیا، عید کی نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ سنت کیا ہے؟ عید کی نماز کہاں ادا کی جائیں؟ جتنی بھی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج کل وہ ماحول نہیں رہا۔ آج نہ صحرا ہم سے قریب ہیں، نہ کھلے میدان ہمارے گاؤں میں ملتے ہیں۔ اگر اس قسم کی مجبوریاں ہیں تو مسجد میں بھی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن سنت اور بہتر افضل طریقہ یہ ہے کہ جنگل میں جایا جائیں، کھلے میدان میں عید کی نماز کو ادا کیا جائیں۔ عید کی نماز کا طریقہ بھی بار بار آپ کے سامنے آتا ہے، پھر بھی خطبہ ایک رسم کے طور پر میں آپ کو بتلا دوں۔ یہ 2 رکعت والی نماز ہوتی ہے، نہ اس کے اندر اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے۔ پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں ہوتی ہیں اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے عید کے لیے تو آپ کے زبان مبارک پر یہ کلمات ہوتے تکبیر کے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیسے پڑھتے؟ بلند آواز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو بھی یہ حکم ہوتا ہے، گھر سے نکلتے ہیں تو زور سے تکبیریں پڑھیں۔ کب تک پڑھیں؟ جب تک عید کی نماز کے لیے جماعت کھڑی نہ ہو جائیں، جب تک تکبیرات کا ورد کرتے رہیں، جب تک تکبیرات کو پڑھتے رہیں۔ عید کی نمازوں میں عورتوں کا آنا ضروری ہے۔ حدیث آپ کو سن لیں، عید کی نمازوں میں عورتوں کو آنا ضروری ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، امرنا ان نشرک الحیض والعواکف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو حکم دیا کہ وہ عیدگاہ آئیں، عید کی نماز کے لیے آئیں، جس کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ حیض والی عورتیں بھی آئیں گی، شادی شدہ عورتیں بھی آئیں گی، کنواری لڑکیاں بھی آئیں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں عذر ہے، حیض والی عورتیں ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہیں گی لیکن نماز سے دور رہیں گی۔ ایک عورت نے سوال کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہیں ہے، اوڑی نہیں ہے، جلباب نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ کیا تصور دیکھو ماشاءاللہ، یہ کیا تصور پیش کیا جا رہا ہے اس حدیث میں۔ دیکھیے، عورتوں سے میں خاص کہتا ہوں، ایک مسلمان عورت بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے گھر سے نکل ہی نہیں سکتی۔ یہ تو ایک پاک جگہ آ رہی ہے تو اس سے بھی زیادہ اسے احتیاط برتنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پوچھ رہی ہیں دوپٹہ نہیں تو میں کیا کروں، مجھے عید کو جانا ہے لیکن دوپٹہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہن سے لے لو یا اڑوس پڑوس سے لے لو یا تمہاری سہیلی سے لے لو، لیکن عید کو پہنچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج لوگوں نے فتوے دے دیے ہیں، لوگوں نے فتویٰ دے دیا ہے، عورتیں مسجد میں آئیں تو فتنہ ہوتا ہے، نمازوں میں آتی ہیں تو وہ تو پہلے سے فتویٰ ہے، فتنہ ہے۔ اب پتہ نہیں جو ہے فتوے بدل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح ہدایت دے۔ فتوے بدل رہے ہیں، ہدایت مل رہی ہے۔ ہم ایک زمانے سے 5 سال سے کہہ رہے ہیں عورتیں آنا ہے، یہ کہتے تھے پتہ نہیں اہل حدیثوں کو کیا ہو گیا ہے، عورتوں کو مسجد میں بلاتے ہیں، ناپاک جگہ کر لیتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال بڑی خوشی کی بات سننے میں آئی، جو لوگ فتوے دیتے تھے آج وہ عورتوں کو بلانے پر اپنی مسجد میں مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی مجبوری نہیں، نبی کی سنت تھی جو مردہ تھی، اللہ نے ہدایت دی، آج ان کی زبان سے نکلی ہے۔ آج ایک چیز نہیں کئی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، یاد رکھنا ہے اس چیز کو۔ یہ مجبور ہوں گے حق کہنے پر، حق ماننے پر۔ آج ہے کچھ چیزیں ہیں جس کو وہ نہیں کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا اللہ کی قسم وہ ہر چیز کو کریں گے، کرنا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سب کو جھکنا پڑے گا انشاءاللہ۔ بہرحال
آخر میں پہنچا ہوں، عید کے دن مبارکبادی دینا کا بھی سلیقہ ڈھنگ ہمارے اندر نہیں ہے۔ غیروں کی طرح ہم مبارکبادی دیتے ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی مبارکہ بول رہا ہے، کوئی مرحبا بول رہا ہے، کوئی ویلکم بول رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، نبی سے تو کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ کیسے مبارکباد دی جائیں، لیکن صحابہ کا اثر ملتا ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کیسے مبارکباد دیتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، معانقہ نہیں، یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے یہاں پر، مصافحہ کا حکم، مصافحہ کرو، تقبل اللہ منا و منکم کے الفاظ کا اتنا ہے۔ بہت سی جگہ ہمارے یہاں بھی یہ رواج چل پڑا ہے، میں دوسروں کی بات کیا کروں، میں خود بھی اس میں ملوث ہوں، دوسروں کی بات نہیں کرتا ہوں۔ ہاتھ ملانے کے بعد لوگ معانقہ کرتے ہیں، گلے میں ملتے ہیں، مجبوراً مجھے ملنا پڑتا ہے۔ جب میں یہاں ملتا ہوں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے کیا؟ میں کیا کہوں میرے بھائی؟ تو میرا ایک نظریہ ہے، جو ملنا چاہتا ہے وہ مل لیں، جو نہیں ملنا چاہتا ہے نہ ملیں، جو مل رہا ہے اسے برا نہ بولیں، جو نہیں مل رہا ہے اسے بھی برا نہ بولیں، اس کو بڑا مسئلہ نہ بنائیں۔ لیکن صحیح اگر صحابہ کا اثر ہمیں ملتا ہے تو صرف مصافحہ کریں، تقبل اللہ منا و منکم کے الفاظ کہیں۔ میرے عزیزوں، عید کے دن بعض حرام اور منکرات ہمارے نوجوان ہمارے بڑے کرتے ہیں، میں اس کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بعض حرام کاریاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں عید کے دن، ان میں سے سب سے پہلے عید کے دن دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، ٹخنوں کے نیچے ان کے کپڑے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے ٹخنوں کے نیچے کپڑوں کو پہننا ایک فیشن بنا دیا، ایک سٹائل ہو گیا ہے، الٹا ہو گیا ہے۔ لڑکیوں کے کپڑے اوپر ہو گئے ہیں، لڑکوں کے کپڑے نیچے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر! جسے لڑکا ہونا چاہیے وہ لڑکی ہو گیا، جس کو لڑکی ہونا چاہیے وہ لڑکا ہو گیا ہے۔ کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں حدیث کے اندر، دو سختیاں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بار بار سنتے ہیں آپ۔ اس میں سے دیکھیے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اپنے ازار کو، کپڑوں کو، تہبند کو ٹخنوں کے نیچے پہنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثہ، تین آدمی ایسے ہیں، لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سب سے پہلے کون؟ المسبل ازارہ، اپنے ازار کو ٹخنے کے نیچے جھاڑنے والا، پہننے والا، المنان، احسان جتلانے والا، اور تیسرا فرمایا والمنفق صلعته الكاذب، ایسا آدمی جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچتا ہے، کاروبار کرتا ہے جھوٹی قسم کھا کر۔ ایک بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اپنے ازار کو ٹخنوں کے نیچے جھاڑتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے ازار کو ٹخنوں کے نیچے جھاڑ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ بخاری کی روایت، زمین میں دھسا دیا۔ اگلا جملہ سنیے، آج تک وہ زمین میں چلا جا رہا ہے، دھسا جا رہا ہے، قیامت تک دھستا جائے گا۔ کتنی سخت وعیدیں! ہمارے نوجوانوں کو کتنا بھی بولو، انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مولانا کا کام بولنا، ایسے بولتے ہیں لوگ، شیخ ہیں آپ عمل کرنا دین پر۔ ہماری عمر کیا ہے، ہماری جوانی کیا ہے، ابھی ہمیں شادی کرنا ہے، بہت سے رنگ رنگلیاں منانا ہے، اس کے بعد یہ داڑھی آئے گی، اس کے بعد یہ آئے گا، وہ آئے گا، جیسے جیسے عمر آئے گی ساری چیزیں اسلام آئے گا۔ ابھی آپ ہمیں اتنا پکا مسلمان بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے، چھوڑو مولانا، ایسا بولتے ہیں ہمارے یہاں۔ اللہ! تو بہرحال اس کے علاوہ عید کے دن دیکھیے، رمضان میں کچھ لوگوں کے چہروں پر نور نظر آئے گا، جو غیر رمضان میں داڑھیاں نہیں رکھتے تھے، رمضان میں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ عبادت کا مہینہ، تھوڑا بہت تقویٰ آ جاتا، اللہ کا ڈر، داڑھیاں نہیں کاٹنا۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گیا، زیادہ مسلمان حجام کی دکان میں نظر آتے نہیں آتے؟ ہاں،
سب سے پہلا کام کیا کرتا انہیں، الٹی سیدھی داڑھی کے شیپ بناتا، غیروں کی طرح، یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح۔ ایک تو داڑھی کو کاٹنا ہی گناہ ہے، اور داڑھی سے ایسی چھیڑخانی کرتا ہے، ایسے جو ہے اس کے کیا بولتے ہیں راستے بناتا ہے، دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ جو ہے کسی غیر قوم کا آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ داڑھی کی دھجیاں، بے عزت اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو عید کے دن دیکھیے، ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ، وَاعْفُوا اللُّحَىٰ، داڑھی کو معاف کر دو، خالف المشرکین، خالف الیہود، مشرکین کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، مونچھوں کو تراشو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ آج الٹا کرتا، پورا جو ہے مونچھوں کو بھی صاف کرتا ہے اور داڑھیوں کو بھی صاف کرتا ہے۔ لیکن آج کل دیکھیے ہماری جو عورتیں ہیں ان کا تصور بھی کیا بن گیا ہے، ہماری عورتوں کو کیسا ہونا رشتہ، چکنا ہونا، لڑکا کیسا ہونا، چکنا ہونا۔ اللہ اکبر۔ صاف رہنا انہیں، داڑھی نہیں رہنا۔ اگر غلطی سے وہ نوجوان جس کی شادی ہونے والی ہے رمضان میں داڑھی بھی رکھ لیا تو عورت کہتی ہے رمضان چلا گیا، کیا بولتی ہے، رمضان چلا گیا، بڈھا دکھ رہے تم کیا دکھ رہے، بڈھے دکھ رہے تم، جاؤ پہلے کاٹ کے آؤ۔ عورتوں کو بھی پسند نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسی ذہنیت کی عورتیں بھی ہیں، ایسے ذہنیت کے مرد بھی ہمارے درمیان ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ سے ڈریے، داڑھی کو بڑھائیے۔ داڑھی کو بڑھانے کے لیے کوئی عمر نہیں، جیسی داڑھی شروع ہو گئی خلاص، وہاں سے لے کر مرنے تک معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اتنی اہمیت کے ساتھ بتلایا جاتا ہے تو بعض لوگ اس کو ڈریم کرتے ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا۔ تیری جیسی خوبصورتی کا معیار تو طے کرے گا ہے؟ جب نبی کہہ رہے ہیں کہ معاف کرو، لمبی داڑیاں وہ خوبصورتی ہیں، الٹا سیدھا ادھر سے ادھر سے کاٹ کر یہ بولتا ہے کہ اللہ کو خوبصورتی پسند ہے، کیا ضرورت ہے تیری اس داڑھی کی؟ اس سے بہتر ہے کہ وہ داڑھی مت رکھ، ادھر سے کاٹی ادھر سے کاٹی ہوئی، مشین ماری ہوئی، ڈریم کری ہوئی، ایسی داڑیاں جائز نہیں میرے بھائی۔ ایسی حرکتیں کرنے سے باز آئیے، خاص طور پر عید کے دن ایسی گندی حرکتیں مت کیجیے، داڑھیوں کا مذاق مت اڑائیے، شریعت اسلامیہ کا مذاق مت اڑائیے۔ اور عید کے دن خاص طور پر یہ دیکھا جاتا ہے غیر محرم عورتوں سے بہت سے نوجوان مصافحہ کرتے ہیں، اجنبی لڑکیوں سے، اجنبی عورتوں سے۔ جب یہ بات آئی تو میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، پہلے ماں باپ سے پوچھ کر رشتے طے ہوتے تھے، ماں باپ لڑکی کے گھر جاتے تھے، لڑکے کو بلاتے تھے، لڑکی کو دیکھتا تھا لڑکا، اس کے بعد طے ہوتا تھا۔ آج لڑکا طے کر لیتا ہے، بعد میں ماں باپ کو بولتا ہے، مجبوری میں ماں باپ کیا کرتے ہیں، اس کا رشتہ، اس کی منگنی کرتے ہیں۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہر جگہ یہ حالات ہے میرے عزیز۔ اللہ اکبر۔ یہ حرام کاریاں ہیں، دن بدن یہ فتنہ بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے دیکھیے جو لوگ ایسے کاموں میں ملوث ہیں، شادی سے پہلے مصافحہ کا مطلب کیا سمجھتے؟ ہاتھ لگائے تو مصافحہ نہیں، آپ آمنے سامنے ہو کر مل لیے، فون سے بات کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے مصافحے کی شکل ہیں، یہ حرام کاریاں ہیں۔ شادی سے پہلے لڑکا لڑکیاں، لڑکے لڑکیاں دونوں فونوں پہ بات کر رہی ہیں، خوشی کا اظہار کر رہی ہیں، گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہے، یہاں تک رشتہ بڑھ جاتا ہے، یہاں تک رشتہ بڑھ جاتا ہے۔ ادھر لڑکی بھی فورس کرتی ہے گھر والوں کو، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی، لڑکا بھی کہتا ہے میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ گھر والوں کو معلوم ہی نہیں یہ عشق کی داستاں کب بڑھی، کب پنپ گئی، اتنی دور تک کیسے چلی گئی، سب کو اندھیرے میں رکھ کر یہ آگے بڑھتا ہے، اور آخر کار ماں باپ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کہیں یہ بھاگ نہ جائیں، معاشرے کے اندر ہماری ناک کٹ نہ جائیں، دونوں کے گھر میں جا کر مصالحت کر کے پہلے فرصت میں منگنی کر دیتے ہیں۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ آج یہ ماحول ہے، بچیے، اللہ کے واسطے بچیے۔ اگر اس طرح کے رشتے ہو بھی گئے، ہم نے دیکھا ہے جہاں جہاں ہم جاتے ہیں یہ عشق کے داستان سنتے ہیں، پوچھتے ہیں کیسی ہوئی شادی، لو میرج مولانا۔ اللہ اکبر۔ زیادہ دن رہنے والی نہیں، لو میرج کرنے والوں، عشق لڑانے والوں، یہ شادیاں زیادہ دن رہنے والی نہیں۔ شادی کے بعد ہونے والی ساری چیزیں آپ شادی سے پہلے کر لیں گے
تو شادی کے بعد کیا کریں گے آپ لوگ؟ سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ، فساد، گالیاں، ڈائیورس، خلا، طلاق، یہی نوبت آئے گی۔ یاد رکھ لینا، شریعت کی مخالفت کرو گے یہی چیز تمہارے دامن میں آئے گی۔ اللہ سے ڈرو، ان حرکتوں سے باز آؤ۔ میرے عزیزوں، عید کے دن دیکھا جاتا ہے کہ مبارکبادی دینے کے لیے جیسا کہ میں نے کہا فون پہ تو چالو رہتا ہی ہے، بعض لڑکے اور لڑکیاں خلوت کا شکار ہوتی ہیں، اکیلے میں جاتی ہیں، عید کی مبارکبادی دونوں دیتے ہیں، پتہ نہیں وقت طے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، غیر محرم عورتوں کو ملنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں پر ایک اجنبی لڑکا، ایک اجنبی عورت ہوتی ہے، نبی نے فرمایا وَثَالِثُهُمَا الشیطان، تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ کچھ بھی ایسی حرکتیں کرا دے گا کہ آپ کو آگے چل کر پچھتاوا ہوگا، اس لیے ان حرکتوں سے باز آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، جو لوگ عشق فتنے میں مبتلا ہیں، لڑکیوں کے چکر میں گھرے ہوئے ہیں، یاد رکھیے، جو چھوتے ہیں، بات کرتے ہیں، کھلکھلاتے ہیں، گھومتے ہیں، ملتے ہیں، گاڑیوں پر بٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اجنبی لڑکی کو ہاتھ لگانا، چھونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے سر پر ہتھوڑا مارنا بہتر ہے کسی اجنبی لڑکی کو چھونے سے۔ اللہ اکبر، ہتھوڑا مارنا ہے، مار کھا لو، برداشت کر لو، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، لیکن کسی بھی اجنبی لڑکی کو ہاتھ مت لگاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بہت سے لوگ ہیں نا دیور سے ہاتھ ملاتی ہماری لڑکیاں آج کل کی، کیا بولے تو انہوں بھائی جان، انہوں کیا بولتے بھائی جان، سالیاں گھل 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 کے ہنس مکھ چہرے سے ملتے رہتے۔ اللہ کے نبی نے جس سے زیادہ ڈرایا آج ہماری لڑکیاں اسی سے ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا الحم، اللہ کے نبی آپ دیور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الموت۔ کیا کہا؟ دیور تو موت ہے، جیسے تم موت سے ڈرتے ہو دیور سے ویسے ڈرنا چاہیے۔ آج الٹا معاملہ ہے، استغفر اللہ، زیادہ تحفے جو ہے دیور سے ہی ملتے ہیں، زیادہ تعلقات دیور سے ہوتے ہیں، اس کے بعد کے جو حالات ہیں ہم جانتے ہیں، جو شریعت بولتی ہے اس پر چلتے نہیں، بعد میں افسوس کے ہاتھ ملتے رہتے ہیں الٹی سیدھی حرکتیں ہونے کے بعد۔ تو بہرحال آخری بات بتلا کر اپنی بات کو ختم کر دوں، عید کا دن خوشی کا دن ہے، حقیقت میں ہر وہ جائز خوشی جو شریعت نے کہا ہے منا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اس کی کچھ حدود ہیں، حدود میں رہ کر خوشی منائیے، کوئی آپ کو ٹوکتا نہیں، لیکن شریعت کی حدود کو پھاند کر حرام کاریاں کر کے خوشی منانا، موسیقی میں ملوث ہو کر، گانے سن کر، ناچ کر، ڈانس کر کے غیروں کی طرح خوشی منانے سے قرآن مجید نے منع فرمایا۔ خاص طور پر عید کا تہوار کیا ہے، گانوں سے جانا جاتا ہے، بعض صرف گانے ہی گانے۔ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ لہو الحدیث، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، لہو الحدیث سے مراد موسیقی، گانے بجانے کے آلات ہی ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں۔ ایسے ناجائز حرام کاریوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ تو عزیزوں، خطبے کا خلاصہ ایک کلام کیا ہے؟ ایک تو صدقہ فطر آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی ہیں، اس کے مطابق آپ عمل کرنے کی کوشش کریں، صدقہ فطر دینے کی، ادا کرنے کی کوشش کریں، اور عید کے احکامات بتلائے ہیں، جو کرنا ہے ان کاموں کو کیجئے، جن سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے خود بھی دور رہیے، گھر والوں کو بھی دور رکھیے۔ خاص طور پر عید کے دن جو حرام کاریاں ہوتی ہیں ان حرام کاریوں میں اپنے آپ کو ملوث کرنے سے بچائیے، اپنی عورتوں کو، گھر والوں کو بھی بچائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، عید کے سارے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، عید کے دن منکرات، حرام کاریوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائیں۔
اللہ رمضان کی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازیں۔ اللہ ہمارے سیام، قیام، تراویح، ساری قسم کی عبادتوں، نیکیوں کو اللہ شرف قبولیت سے نوازیں۔ مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں اللہ ان مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ظالموں کو اللہ ہدایت سے نوازیں۔ یا کہ اللہ رب العالمین